الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، خیرات کو احسان جتا کر یا تکلیف دہ باتیں کر کے باطل مت کرو، خراب مت کرو۔ آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے اللہ کی راہ میں، خیرات جو کچھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد احسان جتاتا ہے یا کوئی تکلیف دہ باتیں کرتا ہے کہ ہم نے یہ دیا وہ دیا، ہم خوب دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرمائے تمہارے صدقات باطل ہیں، برباد ہو گئے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، بالمن، احسان جتا کر، والعذا، یا تکلیف دہ باتیں کر کے جو کسی کے لیے دل شکنی کا سبب بنتا ہو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے لوگ مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو یقیناً اس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر نہیں۔ اور اگر اللہ یوم آخرت پر مضبوط یقین ہے تو اس کو تو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا جو میں کر رہا ہوں خرچہ، اجر تو وہ دے گا نا۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے تو اللہ نے اس کی مثال دی، فَمَثْلَهُ كَمَثْلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چٹان ہو پتھر کا، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، گرد و غبار پڑ جائے ہوا چلنے کی وجہ سے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس کے اوپر بارش برسی اور بارش نے مٹی کو دھو دیا۔ اس چٹان پر کچھ اگے گا؟ دانا باؤ کریں گے اس چٹان سے کچھ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مٹی بھی تھی وہ بھی دھل گئی بارش۔ بالکل ویسے ہی کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان جتاتے ہیں یا کوئی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی چٹان پہ کھیتی کرے، مٹی دیکھ کر کے بارش ہو، بارش تو دھو دے مٹی کو اور خالص چٹان رہ جائے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قادر نہیں رہے گا اس پر کچھ اپجانے پر، کوئی چیز اس میں سے نکلے گی نہیں، برباد ہو گیا، دھل گیا، ختم ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو ایسا کچھ کرتا ہے اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ کافر کہا گیا اس کو کہ کافرین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی دیکھ کر کے کبھی ایسا نہیں جتانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ پر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ سے لیجیے، اس کا اجر وہ دے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے دیتے خرچ کرتے ہیں۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس کی مثال تو اس باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ، جو اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، جس پہ بارش برسی اور بڑھیا فصل تیار ہو گئی، ہری بھری۔ فَأَتَتْهَا أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ، گونا گوں پیداوار اس کی بڑھی۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہ بھی برسی اور صرف اوس پڑ گیا تو اس اوس سے بھی پیدا ہو جاتی ہے ویسی زمین پر، زرخیز زمین ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو اس دنیا کے اندر۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا، وہ تو دل کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں اور پھر لوگوں سے بیان کرتے پھریں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعِنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں رواں ہو، باغ میں انگور ہو، کھجور ہو،
لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہو اس میں، واصابہ الکبر، اور خود وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهُ عِصَارٌ فِي النَّارِ فِيهِ نَارٌ، اور پھر اس میں آگ لگ جائے، چنگاری آگ کی کوئی آ جائے اور پورا باغ ہی جل جائے، فَاحْتَرَقَتْ، ایسا کوئی چاہتا ہے؟ آپ کے پاس جو بھی کچھ سمپتی ہے، باغ ہے، کھجور ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑھاپے کو آپ پہنچ گئے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر اس میں آگ لگی اور سارا برباد ہو گیا۔ ایسا پسند ہے کسی کو؟ آدمی تو اس لیے کرتا ہے کہ ہم کھائیں گے، بچے کھائیں گے، آرام سے رہیں گے۔ ریاکاری کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب مال آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اس کو بیان کرتا پھرتا ہے، احسان جتاتا پھرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسی حالت میں اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگہا، مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا ماوا بلجا نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں کر بھی کیا سکتا ہے آدمی؟ کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسی طرح سے کھول کھول کے باتیں بیان کر رہا ہے، مثال دے دے کے تمہیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم سوچو۔ سوچئے اس پوزیشن میں ہم اور آپ آ جائیں، ہم محتاج بن جائیں، ہمیں کوئی مدد کر دے، اور پھر ہماری خودداری کے خلاف وہ محلے میں بیان کرتا پھرے، احسان جتاتا پھرے، تو ہم منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے نا دوسروں کے سامنے۔ ہر طرف سے لوگ لعن طعن نہیں کریں گے کہ لو یہ صدقات زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اوپر وہ سمے آتا ہے، ہمیں کوئی مدد کرتا ہے اور پھر وہ اس کو بیان کرتا ہے پورے محلے میں، پورے شہر میں، ہم گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیں گے۔ یہی چیز اس کے اوپر بھی بیتتی ہے نا۔ تو عزت نفس بھی کوئی چیز ہے، جیسے آپ کے پاس ہے ویسے اس انسان کے پاس بھی ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہو تو اس کو بیان مت کرو، چپ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے ہم سے اور آپ سے، عمدہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود بہت پسند ہو، جو تمہیں خود بہت پسند ہو، بہت محبوب ہو، وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی وہ چیزیں تم غریبوں کو دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے جو کچھ بھی ہم نے تم کو پیداوار دیا ہوا ہے، فصل کی صورت میں یا انکم کی صورت میں جو کچھ آپ کو دیا اللہ نے، اور وہ عمدہ چیز ہے جو آپ کو خود ضرورت ہے، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو اس کی رضا کے لیے۔ اللہ کہہ رہا عمدہ مال خرچ کرو، یہ نہیں کہ وہ مال جو آپ کے کام کا نہیں رہا، وہ کپڑے جو پرانے ہو گئے، جو آپ پہن نہیں سکتے یا آپ کے دل سے اتر گیا ہے، وہ کھانا جو بچ گیا ہے اسے ہم بانٹتے پھر رہے ہیں، وہ تو اس کی ضرورت تو آپ کو خود بھی نہیں۔ دراصل اس کا پس منظر کیا ہے کہ ابتدائی دور مدینی کا جو دور ہے، ابتدائی دور، اس میں جو صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے، ان کے پاس تو رہنے کا بھی مکان نہیں تھا، اور وہ سب بزنس مین لوگ تھے، شہری لوگ تھے۔ مکہ تو ام القریٰ تھا، اس وقت بھی سب کاروباری کرتے تھے، کھیتی کا کوئی تجربہ تھا نہیں۔ مدینے میں آئے تو مدینے میں تو صرف کھیتی تھی، وہاں بزنس تو تھا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اخوت قائم کر دی، تو مدینے کے صحابیوں نے اپنا مال کہا کہ لے لیجئے، آپ آدھا باغ لے لیجئے، کھجور کا میرا ایک باغ ہے، آپ لے لیجئے ایک، ہم لے لیتے ہیں۔ تو بھیا اس میں کام تو کرنا پڑے گا، اور اس کا کوئی تجربہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ بزنس کریں گے، کچھ آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے کھیتی نہیں کیا ہے، اور آپ کھیتی کام میں جائیں گے سکسیس نہیں ہو سکتے نا، شہری زندگی آپ نے گزاری ہوئی ہے۔ تو اب ان لوگوں کا کیا تھا کہ اکثر صحابہ جو تھے بے یار و مددگار، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، تو وہیں ایک صفہ بنا ہوا تھا چبوترا، مسجد نبوی میں چھاونی گری ہوئی تھی، تو 70 صحابہ لگ بھگ وہاں رہتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول سے تعلیم لیتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ سب نئے نئے مسلمان تھے، اور انہوں نے وہ دین سیکھا کہ آج کا بڑا علامہ پوری دنیا کا عالم بھی مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ جو مدنی لوگ تھے، مدینہ کے صحابی جو مخلص تھے، وہ اپنے کھجور کے باغ سے کھجور کا خوشہ 1 یا 2 لے آتے اور مسجد نبوی کے کونے میں لٹکا دیتے، تاکہ جن کو بھوک لگے
وہ آتے لاٹھی لے کے یوں جھاڑتے، 2 4 5 جو بھی گرتا اس میں سے پکا ہوا اسے کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، اپنا چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا۔ اب کچھ ایسے بھی تھے جو مخلص نہیں تھے، دیکھا دیکھی سے وہ بھی کھجور کا ایک خوشہ لاتے، لیکن وہ قسم لاتے جو ردی ہوتا، اچھا والا نہ لا کے ردی ہوتا۔ تو جو مخلص لوگ آتے تو وہ تو اچھا والا لے کے آتے، لٹکا دیتے۔ اور جو ہوتے کچھ ایسے لوگ جو مخلص نہیں تھے تو نام کمانے کے لیے وہ بھی کھجور کا خوشہ اپنے باغ سے کاٹ کے لے آتے، ردی قسم کا، اور لٹکا دیتے۔ اب صحابہ بھوکے تو کھانا ہی تو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اور آپ بھی عمدہ مال خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، خرچ کرو وہ عمدہ مال جو تم نے کمایا ہوا ہے یا جو ہم نے تم کو دیا ہے، زمین سے تمہارے لیے پیداوار ہوئی ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور ردی سامان دینے کا ارادہ نہ کرو جس کو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولستم بآخذی، حالانکہ تم خود وہ چیز لینا پسند نہ کرو اگر تمہیں کوئی دے دے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر ایک تم آنکھ بند کر لو اس کی طرف سے، ایسا مت کرو۔ واللہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے، تعریف والا ہے۔ ایک صحابی تھے، نام تو یاد نہیں آ رہا، بڑے مخلص صحابی تھے۔ انہوں نے 2 کھجور اس آیت نازل ہونے کے بعد اپنے 2 کلو کھجور بدل کے لے کے آئے 1 کلو کھجور سے، جو عمدہ مال تھا۔ 2 کلو کھجور کسی کا جو کچھ کم درجے کا تھا، کوالٹی کمزور تھی اس کی، کسی دوسرے صاحب سے بدل کے لے آئے عمدہ 1 کلو کھجور، اس آیت کی وجہ سے کہ عمدہ مال خرچ کریں گے۔ اب 2 کلو کے بدلے میں 1 کلو عمدہ مال لے کے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا بڑا اچھا کھجور ہے، تمہارے باغ میں تو نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم 2 کلو دے کر کے 1 کلو لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو سود ہے، یہ تو سود ہو گیا نا، بیع نہیں، ایک ہی جنس کی ایک چیز کو آپ نے گھٹا بڑھا کے بیچا۔ سود وہی کہتے ہیں کہ بیع نہیں، ایک ہی چیز کو 1 کلو چاول 2 کلو کے چاول کے بدلے میں آپ نے لیا، یہ سود ہے۔ 1 کلو گیہوں 2 کلو گیہوں کے بدلے میں لیا، سود ہے۔ جنس بدلنی چاہیے تب جا کے سود نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا تم اس کو بیچ ڈالتے، 2 کلو کھجور اپنا بیچ دیتے، اور پھر اس ریٹ کا جو کھجور بنتا عمدہ وہ لے کے چلے آتے۔ جنس بدل گئی، اب بزنس ہو گیا وہ۔ تو ایک ہی جنس کے 2 چیزوں کو کمی بیشی کے ساتھ ادلا بدلی کرنا یہ سود ہوتا ہے۔ ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کو کمی بیشی کے ساتھ، بڑھا کے گھٹا کے ادلا بدلی کرنا، یعنی ایک دینا ایک لینا، یہ سود ہے۔ بدل جائے سود نہیں ہے۔ آپ 1 کلو چاول بیچ رہے ہو 10,000 روپے میں، اب 10,000 روپے کا سونا خرید کے لاگے خرچ کرو، بدل گئی کوئی بات نہیں، لیکن 1 کلو چاول 2 کلو چاول کے بدلے نہیں آ سکتا۔ تو ربا اور سود جسے کہتے ہیں وہ یہ چیز ہے۔ تو عمدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ ہو آپ کے پاس، اور پھر جو مال ہے وہ خرچ کریے، اور کوشش کریے کہ آپ جس چیز کو خرچ کریے وہ مال اچھا ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر، آدمی مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ ہم لوگ پیسہ رکھتے ہیں جیب میں، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی علت و کارن کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کارن بتایا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلا دیتا ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ پیسے جیب میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں بانٹ دوں گا تو میں تو خود محتاج ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بری باتوں کا وہ حکم دیتا رہتا ہے، تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے دل میں۔ مال ہے جیب میں، تم خرچ کر دو، کسی بھوکے کو کھلا دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اس کے باوجود تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ شیطان تمہیں اس بات کا خوف دلاتا رہتا ہے کہ اتنا پیسہ کم ہو جائے گا، رہے گا تو کل کام آ جائے گا، بچے کی کتاب آ جائے گی اس پیسے سے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور زیادتی کا، تم خرچ کرو۔ اللہ تم سے 2 وعدے کرتا ہے تمہارے خرچ کرنے کے عوض۔ ڈرو مت، شیطان سے محتاجی کا یاد دلاتا ہے نا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک تو میں تیرے مال کو بڑھا کے دوں گا، تم خرچ کرو گے جتنا کرو گے اس سے دگنا دے دوں گا تم کو، اور پھر تیری مغفرت بھی کروں گا۔ تو
تو اللہ کا وعدہ سچا ہے یا شیطان جو آپ کو وعدہ کر رہا ہے وہ اچھا ہے؟ اللہ کا وعدہ. دل بڑا رکھیے, دل بڑا رکھیے. واللہ واسع علیم, اور اللہ ہی وسعت دینے والا اور علم رکھنے والا ہے. وہ جس کو چاہے وسعت دے, جس کو چاہے وہ تنگی دے. یؤتی الحکمت من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کا مطلب دین کا علم اور نبوت کا علم, قرآن و سنت کا علم اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جسے یہ علم دے دیا گیا, جس کے سینے میں یہ دین جمع ہو گیا اور علم جمع ہو گیا, اللہ نے فرمایا اسے ساری زندگی کے عیش و عشرت کی ساری دولت مل گئی, خیر کثیر مل گیا اسے. یہ علم دین سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے, اللہ کی مغفرت آپ کو دلاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی لیے وسعت کرتا ہے, اور بالآخر آپ کو جنت پہنچا کے چھوڑتا ہے. یہ سب سے زیادہ خیر الکثیر ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اللہ نے فرمایا یہ بات عقل رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں, جو نا عقل ہے وہ کیا سمجھیں گے اس چیز کو. اس کا احساس تو ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے مرتے وقت. ہم جب مر رہے ہوتے ہیں, اولاد بھی چھڑ جاتی ہے, دولت بھی چھڑ رہی ہوتی ہے, بلڈنگ چھوٹ رہی ہوتی ہے, گاڑی بھی ساتھ نہیں دے رہی, بھی بچے بھی نہیں دے رہے, تب اس وقت سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے کھاتے میں نماز ہی نماز ہوتی. اس وقت آدمی سوچتا ہے کاش ساری جائیداد بھی اللہ کے راہ میں بانٹ دوں, اب میرے کس کام کا ہے, میں مر رہا ہوں. تو اس وقت عقل آتی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ دانا چگ گئی چڑیا کیا ہے, کھیت ہے, تو اب کیا ہے کہ افسوس والی بات ہو جائے گی. اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ, جو خرچ بھی تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں, یا جو نظر بھی تم مانتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں ناواقف نہیں ہوں. تم 1 روپیہ خرچ کرو, 1000 1,00,000 خرچ کرو, اللہ جانتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو نظر بھی تم مانتے ہو اس کا علم بھی اللہ کو ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, ظالم ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. نظر جو مانتے ہیں نا, نظر, میرا یہ کام ہو گیا, اے اللہ میں 1 بکرا 2 بکرا اللہ کی راہ میں بانٹ دوں گا گوشت ذبح کر کے, اس طرح کا نظر مانتے ہیں نا. خواتین زیادہ مانتی ہیں نا, نہیں ماننی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر سے تقدیر نہیں بدلا کرتی ہے, نظر سے تقدیر نہیں بدلا کرتی ہے, البتہ کنجوسوں کا مال اللہ تعالیٰ ایسے ہی خرچ کروا دیتا ہے. نظر سے تقدیر نہیں بدلا کرتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم ایسا کر لیں گے. تقدیر میں جو ہے, مقدر جو ہے, آپ کا جو پہلے فیصلہ آپ کے بارے میں ہو چکا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے, اس نے آپ کے حساب کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ وہ اپنے علم سے لکھا ہوا ہے, وہ بدلتی نہیں ہے. اگر نظر ہی کبھی کسی کو ماننی ہو تو نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کی کر لے, تاکہ اس میں کیا ہے کہ کچھ عبادت ہی ہو جائے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اللہ نے فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو کسی کو دیتے وقت تو بھی بہتر ہے, دوسروں کو نہیں بتانا, جس کو دے رہے ہو اس کو بتاؤ. یہ فرض کی بات ہو رہی ہے, صدقات مفروضہ. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر خفیہ رکھو, پوشیدہ رکھو, تُؤْتُوهَا الْفُقْرَاءَ, غریبوں کو, محتاجوں کو دے دو تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ آگاہ ہے, خبردار ہے, خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ تم اپنے لیے کرتے ہو. اس سے ہمارا, اللہ کہہ رہا ہمارا بھلا نہیں ہوتا, اس کا فائدہ تمہیں ہی ملتا. اس غریب کا تو مان لیجیے ایک ٹائم کھانا نہیں تھا, کھا لے گا آپ سے, اس کو تو اتنا فائدہ ہو گیا, لیکن اصل اس کا فائدہ تمہیں ملے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور وہ مال جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو, اور وہ چیز جو تم خرچ کرتے ہو نیک اعمال کی صورت میں, وہ یوفی علیکم, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, تم پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا, اجر کم نہیں ملے گا. یہ سب دیں کس کو؟
مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیلی آتا ہے مانگنے والا دروازے پر. اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسأل الناس الحافا. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں گر گئے، جیسے وہ صحابہ تھے نا، 70 صحابہ، اصحاب صفہ میں اس سے زیادہ بھی ہوتے تھے، کم بھی ہو جاتے تھے، جو گھرے ہوئے اللہ کی راہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، اور پھر وہی سیکھ کر کے جا کے ہر جگہ سکھا رہے، دعوت تبلیغ کر رہے ہیں. جو گر گئے، جو کما بھی نہیں سکتے اور مانگتے بھی نہیں کبھی. کسی کے سامنے میں 10 دراز نہیں کر، ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. للذین احصروا، للفقراء الذین احصروا، وہ محتاج جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں اور وہ چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے زمین میں، یعنی ان کے پاس اتنا ہنر نہیں، علم نہیں کہ کچھ کر سکیں. وہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایسے لوگ آپ کے محلے میں بھی ہوں گے. نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں محلے میں جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ بہت محتاج ہے، وہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پاتے، بچوں کی پرورش نہیں کر پاتے، خاص طور سے وہ لوگ جن کی کمائی بہت تھوڑی ہے، گھر میں افراد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کبھی مانگتے بھی نہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں مزے سے زندگی گزر رہی ہے، اگر ضرورت ہوتی تو مانگ لیتا نا ہم سے. کہا ایسے لوگوں پہ خرچ کرو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تم خود جاؤ چپکے سے اس کو دے کے آ جاؤ. وہ مانگیں گے نہیں، بھوکے مر جائیں گے، خودداری ہے. تو محتاج دراصل وہ ہے جس کو تم نادانی میں سمجھتے ہو کہ یہ محتاج ہے ہی نہیں. تمہارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تمہاری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، تمہارے خاندان کے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہے. ان کو آپ یہ مال دے سکتے ہیں. آپ کے ذمے کس کی کفالت ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ بیوی کی. نکاح کرتے وقت کہا تھا نا کہ نفقہ میں دوں گا زندگی بھر اس کے. بال بچوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ بال بچے آپ کے ہیں. ماں باپ آپ کے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے. یہ تو آپ کے وہ ہیں جن کی ذمہ داری آپ کے سر پہ، ان کو نہیں دینا. ان کے علاوہ باہر نکل جائیے، آپ کا بھائی بہت غریب ہے، محتاج ہے، آپ کی کوئی بہن غریب ہے، محتاج ہے، آپ کے دور کے رشتہ دار میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے محلے میں ہے. اب رشتہ دار پہلے مدد کرنا ہوتا ہے رشتہ داری کو، اور دیکھیے نہیں ہے تو پھر آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کا حقدار ہے. پھر آپ کے محلے میں جہاں تک جا سکے دیکھیے. جو مانگتے نہیں ہیں، محتاج ہیں، مانگتے نہیں ہیں، اور آپ نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مانگا نہیں ہے اور یہ ضرورت مند بھی نہیں. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو دو. دراصل وہ ہے محتاج، ضرورت مند وہ ہیں، وہ نہیں جو پیشہ ور مانگتے ہیں، صحت مند ہے اور جنہوں دھندا ہی بنا رکھا ہے، رات دن صبح شام چکر لگاتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا، جو آدمی اپنے مال کو رات دن پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا رہتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ کوئی غم ہوگا. اب یہاں سے سود والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ سب دیکھیے معاشرتی قانون ہے، سورہ بقرہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کے قوانین سمجھا رہا ہے کہ آپ جس معاشرے میں جی رہے ہو اس معاشرے کے اندر غربا بھی ہیں، اللہ نے آپ کو دے بھی رکھا ہے، تو آپ کو ہی خیال رکھنا ہے ان کی. اور اس طرح سے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پورا محلہ خوشحال رہے گا، جرائم نہیں بڑھیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ وہی لوگ جو محتاج ہیں جب جان بلب ہوں گے تو وہ چوری بھی کریں گے، ڈکیتی بھی کریں گے، اور پورا معاشرہ بھی خراب ہوگا. اور اللہ نے چونکہ مال دیا ہوا ہے آپ کو، یہ مال کا مالک اللہ ہے، آپ تو اس کے مالک نہیں ہونا. آپ کے پاس تو یہ امانت ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے. کیوں آپ کو کروڑ پتی بنا دیا اور کیوں ایک کو غریب بنا دیا اللہ نے؟ وہ تو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ سماج چلے. اگر سارے کے سارے لوگ مالدار ہی ہو جاتے یہاں پہ، سوچیے آپ دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے ہو جاتے،
دنیا چلتی؟ سب لوگ ارب پتی ہوتے تو کون آتا ہے ان کی دکان پہ جوتا خریدنے کے لیے؟ اور کون آتا ہے ان کے یہاں بیوپار کرنے کے لیے؟ کون ان کے پاس سامان خریدتا؟ کس کے پاس پیسہ کم ہے؟ چائے بھی ملتی کیا آپ کو بازار میں؟ آپ 10 کا نوٹ لے کے جاتے ہو، وہ کہتا ہے 50 کا نوٹ میرے پاس ہے، تم یہ چائے 10 روپے دکھا رہا؟ کون آپ کا مکان بنا دیتا؟ کون آپ کے کپڑے دھو دیتا؟ کون صفائی کر جاتا آپ کے محلے کی؟ کرتا کوئی؟ سارے برابر ہوتے تو؟ دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ مال آپ کا ہے نہیں، نہ آپ کی محنت سے مال آیا ہوا ہے، کہ آپ سے زیادہ محنت کرنے والے مزدور ہیں، پسینہ بہا رہے رات دن، پھر بھی مزدور کے مزدور ہیں، اور آپ اسی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ عقل بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ بے عقلوں کو بھی دولت سے نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا ہے؟ پڑھنے لکھنے سے بھی دولت نہیں ملتی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ غریب ہی ہیں، اور جاہل لوگ بڑے بڑے امیر ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کو دے دے، تو اس میں غریبوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اب دیکھیے کاروباری لحاظ سے آئیے، قرض، ہم سب ضرورت مند ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وقتی طور پر ہمارے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، کبھی کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو قرض جو شریعت کے اندر ہے وہ تعاون کی نیت سے، نیکی کا کام ہے۔ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہیں، ان کو ضرورت پڑ گئی، آپ ان کا تعاون کریے، 2 لاکھ روپے دے دیجئے، مانگتے ہیں تو ایک وقت دے دیجئے 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، یہ لوٹا دیں آپ کو، دونوں کو نیکی ملے گی۔ یہ بزنس نہیں ہے، یہ دھندا نہیں ہے۔ اس لیے سودی کاروبار قطعی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ سودی کاروبار سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، منافرت پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، غربت بڑھتی ہے، امیر امیر بنتا چلا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، خاص طور سے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سود لیتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے اپنے علاقے میں 2-3 کو کہ بڑی بے بسی کی زندگی ان کی ہوتی ہے، وہ ایسے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ 150 روپے بھی خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھٹے کپڑوں میں وہ رہتے ہیں، پھٹے کپڑوں میں رہتے ہیں، کبھی بھرپیٹ کھاتے نہیں، اچھا تو خیر کبھی کھاتے ہی نہیں۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، ادھر بھی ایسا ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس کو قصائی بنا دیتا ہے، اس کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں رہتی۔ میرے علاقے میں 2 امیر جو سود سے امیر ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ دونوں کے بیٹے نے خودکشی کی۔ ایک کے بیٹے نے صرف ایک سائیکل کے لیے خودکشی کی، سائیکل مانگ رہا تھا باپ سے، نہیں دیا، اس نے آخرکار بیٹے نے خودکشی کی، جوان بیٹے نے۔ اور ایک دوسرا جو تھا، اس کا بیٹا 100 روپے مانگ رہا تھا میلہ گھومنے کے لیے، نہیں دیا، اور بیٹے نے خودکشی کر لی، جبکہ دہلی کا 50,000 روپے اس کا سود سے انکم تھا۔ تو بہرحال سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اس دنیا میں، وہ کھڑے نہیں ہوں گے قبر سے مگر اس انداز میں کہ جیسے شیطان نے اس کو اچک لیا۔ کسی کو بھوت پریت لگتا ہے تو آپ نے کھلاتے ہوئے دیکھا ہے، چل نہیں پاتا ہے، جیسے دارو پیے ہوا، مخبوط الحواس، عقل کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا۔ جو لوگ سودی بیوپار کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ قبر سے مخبوط الحواس بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے شیطان نے اس کو چھو دیا، ٹچ کر دیا، اور شیطان اس کے اوپر سوار، اور وہ اس جرم میں یہ سزا ملے گی ان کو۔ ادھر تو جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی آخرت میں، لیکن یہ اس کے ظاہری علامت بیان کیا جا رہا ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے پھرتے تھے کہ سود جو ہے ایک بزنس ہے۔ اکثر جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں نا، یا سود کھاتے ہیں یا دیتے ہیں، لیتے ہیں بینکوں سے، وہ کہتے بھائی یہ تو بزنس تو ہے، جیسے آپ 2 لاکھ روپے لگا کے بزنس کرتے ہو، اس سے 50,000 25,000 کماتے ہو، اور ہم نے بھی جو ہے اگر لیا ہے بینک سے تو ہم بھی 2 لاکھ سے کما رہے ہیں، یا ہم نے ایف ڈی کیا ہے، فکس ڈپوزٹ کیا ہے، تو ہم کو جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمارے پیسے سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے نا، تو ہم کو اتنا % مل رہا ہے اس میں سے، تو یہ تو بالکل تجارت کی طرح ہے۔
ایک طرف تو غلطی کر رہا ہے پھر دلیل دیتا ہے وہ. اللہ نے فرمایا انما قالو، یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی سود ہی کی طرح سے ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. تجارت حلال ہے. تجارت کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک رقم لگائی، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، دونوں آپ کو جھیلنا پڑے گا. دو آدمی مل کے آپ تجارت کرتے ہو، فائدہ ہوگا دونوں کو ملے گا، نقصان ہوگا تو دونوں کو ہوگا نا. یا کیا آدمی اٹھائے گا نقصان؟ اس سے ہمدردی بڑھے گی، محنت بڑھے گی، اخوت بڑھے گی. اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پونجی دیا 5 لاکھ کا بیاج آپ کا چل رہا ہے، ہم فائدہ کمائیں تو بھی آپ کو آپ کا فکس بیاج مل نہیں ہے، اور ہم ڈوب گئے تو بھی، برباد ہو گئے تو بھی فکس بیاج تو آپ کو ملے گا. گھاٹا تو کہیں پر بھی نہیں نا آپ کو. آپ بینک سے لون لیتے ہو لاکھوں روپے، آپ ڈوبو مرو اس سے مطلب نہیں ہے، وہ تو آپ کی جائیداد بیچوا کے لے لے گا اور بیاج سمیت وصول کر لے گا. دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتے. ساجھے کا بھی کاروبار ہوتے اگر جائز اسی صورت میں ہے کہ گھاٹے اور نفع میں دونوں شریک ہو جائیں. بینک والا بھی اگر یہ قانون لے آوے کہ بھیا تمہارے پیسے سے ہم بزنس کرتے ہیں، فائدے میں بھی شریک رہو گھاٹے میں بھی شریک رہو. بینکوں کا بھی گھاٹا ہوتا ہے، کئی بینکوں کا گھوٹالا ہوا نا، بینک میں ڈوب گیا. تو اگر فائدہ اور نفع دونوں میں شریک ہو جائے تو پھر جائز ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو صرف فائدے میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ سود ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس آدمی نے اپنے رب کی بات سے نصیحت حاصل کر لی اور رک گیا سودی کاروبار سے، اب تک جو کیا رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب پچھلا جو اس نے سودی کاروبار کیا ہے اب وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. وَمَنْ عَادَ، لیکن یہ نصیحت پانے کے باوجود بھی اگر وہ اس کام کو کرتا رہا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اور ایسا سودی کاروبار کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے. جہاں سود ہوتا ہے وہاں غربت آتی ہے، کمزوری آتی ہے، دشمنی اور منافرت پیدا ہوتی ہے. جتنے بھی سودی کاروبار کرنے والے ہیں اس کے 1000 دشمن ہیں. وہ غریب اس لیے ہے کہ کبھی من پسند کھانا نہیں کھا سکتا، من پسند کپڑے نہیں پہن سکتا، اور غریبوں کی زندگی جیتا. اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں دیتا. اور صدقات میں اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے کہ آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ اس کو بڑھا کے دیتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار عظیم، اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو، گنہگاروں کو کبھی بھی محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، اس پر زندہ رہیں، اسی پہ چلیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ہمیشہ بزنس کی طرف آئیں، سود کی طرف نہ جائیں.